قرآن و حدیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو عموماً اس طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں انسانی اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، انسانی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ ایک طویل حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، ترمذی شریف کی حدیث ہے، تقریباً 14 اعمال ایسے بتائے ہیں، فرمایا کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عذاب آتے ہیں۔ 14 اعمال بتائے ہیں، اگر میں اور آپ غور کر لیں شاید ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو آج ہم میں نہ پایا جاتا ہو۔ پچھلی قوموں میں ایک برائی پائی جاتی تھی، قومیں برباد ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے حالات بیان فرمائے ہیں، کسی میں ناپ تول میں کمی تھی تو قومیں برباد ہو گئی، کسی میں کھلم کھلا بے حیائی تھی تو قومیں برباد ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا، جب کوئی قوم ایسی ہو جس میں مال غنیمت کو اپنی دولت سمجھا جانے لگے، یعنی سرکاری مال کو ذاتی جاگیر سمجھا جانے لگے، کیونکہ مال غنیمت بھی سرکاری طور پر حکومت کی تحویل میں آتا ہے، اس کو ذاتی جاگیر اور دولت سمجھا جائے، اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے کہ کسی کہیں سے امانت آئے، خواہ قوم کی امانت ہو، شخصی امانت ہو، اجتماعی امانت ہو، اس کو مال غنیمت سمجھیں کہ بھئی یہ تو بس میرے لیے جائز ہے، کسی طریقے سے میں کھا لوں۔ اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنا بڑا مشکل، بڑا بھاری، بہت مصیبت، جیسے ایک ٹیکس ادا کرنا جو انسان کو مشکل معلوم ہوتا ہے، ایسے زکوٰۃ دینے کے بھی دل بھاری ہو، مصیبت سمجھا جائے اور زکوٰۃ نہ دی جائے۔ اور فرمایا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور تعلیم دین کے علاوہ دوسرے مقاصد کے لیے حاصل کیا جائے۔ آج دین کے لیے کتنے لوگ دین حاصل کرتے ہیں، کتنے لوگوں کی تعلیم ہے جس کا مقصد دین ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ اس حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ کون سی تعلیم، دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مطلقاً علم، انسان جو دانستن ہے، جاننا، وہ غیر دین کے لیے حاصل کر رہا ہے، اس لیے کہ دنیاوی تعلیم بھی اللہ کے لیے حاصل کی جا سکتی ہے۔ انسان مومن کا تو ہر کام عبادت ہے، وہ ڈاکٹر بنے دین کی خدمت کے لیے، وہ انجینئر بنے دین کی خدمت کے لیے، مسلمانوں انسانوں کی خدمت کے لیے۔ اچھے نیت سے اگر جتنے بھی دنیاوی شعبے ہیں وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں، لیکن فرمایا نہیں، علم حاصل کیا جائے گا دین کے علاوہ کے لیے، غیر دین کے لیے۔ اور فرمایا کہ اطاع الرجل امرأتہ، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کا نافرمان ہوگا، دوست سے دوستی رکھے گا، والد سے دور رہے گا، اپنے دوست کے قریب تر اور والد سے دور۔ مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی۔ کبھی کسی زمانہ تھا کہ مسجدوں میں لوگ آتے تو کبھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ خانہ خدا ہے، یہ گھر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں پر کوئی اونچی آواز سے بات نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، لڑائی نہ ہو، کوئی غلط بات نہ ہو جائے، کوئی یہاں پر کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے۔ وہ مسجدوں کو اپنی جاگیر سمجھیں گے، اپنی اجتماعی شور شرابہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی یعنی ایک عام بات مشہور ہے، جو اپنے بیوی اور گھر میں بات کرنے کا طاقت نہیں ہوتی، اس کو جواب دینے کا نہیں ہوتا، مسجد میں آ کے وہ بدمعاش۔ مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، مسجد کا تقدس پامال کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ قوم قبیلے کا سردار ان میں فاسق آدمی ہوگا۔ لوگ کہیں گے جی جو فاسق ہے وہی سردار ہوگا، لوگ بھی اپنا سردار فاسق کو بنانا چاہیں گے، اور فاسق جو ہے وہ خود ان کے اوپر سرداری کرے گا، شریف آدمی کو سردار نہیں بنائیں گے۔ اور وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ، اور قوم میں سب سے عزت والا شخص وہی ہوگا جو ان میں سب سے رذیل انسان ہو، یعنی اپنے میں سے رذیل آدمی کو عزت والا سمجھیں گے۔ ذہن یہ ہوگا کہ شریف آدمی کا تو کوئی کام نہیں ہے، یہ سرداری کرنا، قیادت اور سیادت، یہ بدمعاش اور برے
لوگوں کا کام ہے۔ اور فرمایا کہ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، انسان کی اکرام، انسان کی عزت اس کے شر سے ڈر کر کی جائے گی۔ آج ہر شخص یہ نہیں دیکھتا کہ میرے اخلاق کیسے ہیں، مجھے کون سے کام کرنے چاہیے۔ ہر آدمی دوسرے کا اکرام اس کے شر سے بچ کر کر رہا ہے۔ اگر وہ سیٹھ کا اکرام کر رہا ہے، اس کے شر سے ڈر رہا ہے، یہ میرے اوپر ظلم کرے گا۔ اس کو اپنے مالک سے انصاف کی امید نہیں ہے، اپنے باپ سے انصاف کی امید نہیں ہے، اپنے محتاطوں سے انصاف کی امید نہیں۔ باپ اپنے بچے سے ڈر رہا ہے کہ میں نے کوئی بات کہہ دی، پتہ نہیں بچہ کیا کر دے گا، نافرمانی کر دے گا، گالیاں دے گا، بھاگ جائے گا۔ ہر آدمی دوسرے سے ڈر رہا ہے، یعنی اس کی عزت، اس کا مقام، اس کے مرتبے کا لحاظ شرعی اعتبار سے اس کے حق کی وجہ سے نہیں کہ بھائی اس کا مقام ہے۔ ہر آدمی دوسرے کے شر کے خوف سے اس کی عزت کر رہا ہے۔ پڑوسی اپنے پڑوسی سے ڈر کی وجہ سے دب کر رہتا ہے کہ بھئی مصیبت ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اکرم الرجل مخافۃ الشر وظہرت القینات والمعازف، فرمایا گانے والی عورتیں اور ناچ گانے، بانسریاں، ڈھول وغیرہ عام ہو جائیں گے۔ ناچ گانوں اور بے حیائی، عریانی، فحاشی، یہ تو آج ہر گھر میں کیا ہر جیب میں آ چکا ہے، ہر جیب میں ہر کسی کے پاس موجود ہے۔ اور فرمایا شربت الخمور، شرابیں پی جائیں گی، اور اس امت کی آخری قوم اپنے اول لوگوں پر لعن طعن کریں گی، ان کو برا سمجھیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ، پھر انتظار کرنا، جب یہ کام انسانوں میں پائے جائیں گے تو پھر اس وقت انتظار کرنا، ریحًا حمراء، سرخ آندھیوں کا، وزلزلتاً، اور زلزلوں کا، وفسخاً وخسفاً، اور انسان زمین میں دھنسائے جانے کا، ومسخاً، شکلوں کے بگڑ جانے کا، وقذفاً، اور آسمان سے پتھروں کے برسائے جانے کا۔ اور ایسی ایسی اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور نشانیاں اور عذاب آئیں گی پے در پہ، ایک کے بعد دوسری، ایک کے بعد دوسری، ایک کے بعد دوسری۔ فرمایا جیسے ایک موتیوں کی لڑی ہو اور اس کا دھاگا ٹوٹ جائے تو جس طرح وہ پے در پہ وہ سارے دھاگے نکل جاتے ہیں نا موتیوں کی لڑی، ایسے اللہ تعالیٰ کی مصیبتیں ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم ان اعمال پہ غور کریں۔ آج ہم میں سے کون سے نہیں پائے جا رہے؟ آج جو ہم پر مصیبتیں ہیں، ہم پر پریشانیاں ہیں، کہیں کرونا آ رہا ہے، کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں سیلاب آ رہے ہیں۔ ابھی ترکی اور شام میں زلزلہ آیا اور کتنی تباہی مچا دی۔ مسلمان تو ایک جسم کی طرح نا، کجسد واحد، وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کے لیے ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں، اپنے اعمال میں غور و فکر کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں اور اصلاح اپنے آپ سے شروع کریں۔ ہر شخص یہ کوشش کرے کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اصلاح کا قرآنی قانون یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے سے اصلاح شروع کرو۔ آج ہر شخص اصلاح تو کرنا چاہتا ہے لیکن دوسرے کی، اپنے نہیں کرنا چاہتا، اور دوسرے کی کرنا اس کے اختیار میں نہیں ہوتا، نتیجہ زیرو نکلتا ہے، نہ دوسرے کی اصلاح ہوئی نہ اپنی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا یا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو اپنے آپ کو لازم پکڑو، تم پر لازم ہے خود تمہاری نفس، اپنی اصلاح کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب خود تم اصلاح اپنی کر لو گے اور اپنی ذمہ داری پوری کر لو گے تو پھر دوسرے کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے گی۔ انسان اپنی ذمہ داری پوری کرے، اپنی ذمہ داری میں جو اپنے نفس کی اصلاح بھی ہے اور اپنی ذمہ داری میں دوسرے کے جو انسان کے کندھے پر بوجھ ڈالا ہوا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے۔ اپنی ساری ذمہ داری پوری کر لیں، پھر بھی اگر دوسرا گمراہ ہوتا ہے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔